رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کو دینا ہے. دروازے جہنم کے بند ہیں. 30 دن کا نامہ اعمال ترتیب دے. فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری پڑھاتے, بخاری لکھی, حدیث لکھی, مسجد نبوی کے محراب میں بیٹھا کرتے تھے, آرام بھی وہاں فرماتے تھے. اس سے بڑی عظمت کوئی ہو سکتی؟ لیکن جب رمضان آتا تو گھر والوں کو قیام کرواتے, نفل پڑھاتے, ہر رکعت کے اندر 20 آیات کی تلاوت کرتے. ہم سب اللہ سے تو معافی مانگیں گے, تو کیا ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ آج کے جمعہ کے بعد کوئی ایک دو بندے اسی لب کے نا انہوں نے معاف کرنا ہے. اچھی آواز نہ انشاءاللہ کرنا ہے نا. ایک کام مل رہا ہے, ہوم ورک, اسائنمنٹ, تجربہ کر کے ویکھنا ہے کہ کام ہو رہا کہ نہیں. جے تاں کام ہو جائے سمجھو دل چ ایمان دی روشنی تے چراغ جل رہے نے کہ اس روشنی نہ نیرا دور ہو گیا. نیرا تے جے دل چاہی جاوے نہیں کیوں یہ وہ ان کنتم تعلمون فإنهم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون, اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ, پھر سمجھو کہ ایویں گلاں تے سبحان اللہ تے واہ واہ بلے بلے زبانی کلامی حقیقت دل چ ایمان نہیں جے. قیام اللیل گھر والوں کو پابند کرنا ہے, بیویاں نو پابند کرو. افطاری ٹائم انہاں نو دعا منگن دا وقت دینا ہے. اے نہیں آپ 15-20 یار لے کے تسی بہ گئے رنگ برنگیاں ڈشاں مگاؤن لئی, اور وہ بیچاری برچی خانے کے اندر اس کا بھی حق ہے کہ آپ نے افطار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری سے پہلے جب روزے دار جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. اللہ اس وقت جنت بانٹ رہے ہیں, اللہ دوزخ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, اللہ درجات کی بلندی دے رہے ہیں. عورت اپنے بچوں کی ہدایت مانگتی ہے, اللہ ہدایت دے رہے ہیں. دنیا کی بہتری مانگتی ہے, اللہ بہتری دے رہے ہیں. صحت مانگتی ہے, صحت دے رہے ہیں. اس نے سب کچھ لینا ہے اور تو نے اس کو سموسے اور پکوڑے تلنے پہ لگایا ہوا ہے. تجھے پتہ نہیں یہ سموسے اور پکوڑوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس دعا کے سامنے. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل اللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشیاطین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر قسم کی تعریف, توصیف, ستائش اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. صلاۃ و سلام سید المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے. لائق ست تکریم دوستوں, بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پردہ نشیں اسلامی ماؤں اور بہنوں,
اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے اپنے بندوں پہ بے شمار احسانات فرمائے ہیں، اور اس نے اس چھوٹے سے زندگی کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے بڑے چانس اور بڑے مواقع رکھے ہیں، اور جو جان بوجھ کے ان تمام تر رعایتوں، مواقعوں اور اللہ کے دیے گئے اسباب کو ضائع کرتا رہے، گواتا رہے، اب یہ اس کی اپنی سستی ہے۔ ایک شخص خود آگ کا انتخاب کرے، جانتے بوجھتے سستی برتے، آخرت پہ ایمان یقین رکھنے کے باوجود اس دن کی تیاری نہ کرے، تو یہ وہ شخص ہے جو کسی کو قیامت کے دن ملامت نہیں کر سکتا سوائے اپنی ذات کے۔ انسان یہ کوشش کرے گا کہ اپنی سستیوں، کمیوں، کوتاہیوں کا الزام کسی دوسرے کے سر پہ دھرے، لیکن یہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ انسان عمومی طور پہ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی کمی، اپنی کوتاہی کا الزام دوسرے کے سر دھرتا ہے، اور کسی حد تک بعض دفعہ جھوٹا ہونے کے باوجود بھی ظاہری طور پہ عزت بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے، قصور فلاں کا ہے۔ لیکن یہ سستی، یہ غفلت، اس کا الزام ہم دنیا میں کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کو یہ کہیں کہ اللہ میں نے آخرت کی تیاری اس لیے نہیں کی، میرے بچوں کا مسئلہ تھا، میں آخرت کو دھیان اس لیے نہیں دے سکا، میری روزی روٹی کا مسئلہ تھا، میں جنت کی تیاری اس لیے نہیں کر سکا، میں ملک کا حکمران تھا، میرے کئی کام تھے۔ ان تمام سوالوں کا جواب ہر انسان کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہے۔ آپ کی اولاد بھی تھی، بیویاں بھی تھیں، آپ حکمران بھی تھے، آپ نے تجارت بھی فرمائی، آپ علیہ السلام سالار بھی تھے، جہاد بھی کیا، میدان کارزار میں اترے، تلوار اٹھائی، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کی، حج آپ نے ادا فرمایا، عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کون سا کام ہے جو لوگ کرتے ہیں اچھائی اور خیر والا، گھر بار چلانے کا، ذمہ داری والا کام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو؟ اپنے کپڑوں کو پیوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائے، اپنے جوتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گانٹھا، اپنے گھر والوں، فیملی کو وقت دیا، امت کو سنوارا، سدھارا، دین اللہ کی طرف سے آیا، اسے اکیلا پہنچایا ہی نہیں بلکہ ہم فقیروں کے لیے اس کا پورا بندوبست کیا، اس کی حفاظت کے تمام تر انتظامات فرمائے۔ اور یہ تمام کام ہو رہے ہیں ایک ایسے علاقے میں بیٹھ کے جہاں یہودیوں کا غلبہ ہے، منافقین کی کثرت ہے، چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو گھر بار چھوڑ کے ہر چیز مشرکین مکہ نے ان سے چھین لی ہے، لباس نہیں، پیسہ سرمایہ نہیں، بے یار و مددگار ہو کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ ایک ایسے علاقے میں آئے ہیں جہاں اقتدار، غلبہ، تسلط اہل کتاب کا، یہودیوں کا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن، آپ کی فکر کے دشمن، آپ کے نظریے کے دشمن، اور مدینے میں کچھ ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والے، اندر سے کھوٹے منافقین۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استقامت کے ساتھ ڈٹ کے محنت کرتے رہے اور کارواں بنتا چلا گیا کہ اسی مدینہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کا دارالحکومت بنا دیا۔
رسول گرامی علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کیا اللہ مکہ سے نکال کے کہاں لے آئے، اللہ جی اسباب نہیں ہیں، یہاں میرے پاس احباب کی فراوانی نہیں ہے، یہ یہودی پورے مدینے کو قرض میں جکڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں دین کا کام کس طرح کروں؟ اتنے مشکل ترین حالات تھے، بعض مصائب اتنے شدید ترین آئے مدینہ طیبہ میں مسلمانوں پہ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ وہ غم اگر پہاڑوں پہ اتار دیے جاتے تو پہاڑ بھی سرما بن جاتے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری، اللہ کو راضی کرنے کی تیاری، دین کا کام، نیکی، عبادت، نماز، تلاوت، اس بارے میں نے اپنے احباب کو آج کچھ بریف کرنا ہے، کچھ رہنمائی کرنی ہے، اس لیے میں تمہید میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کون سا عذر ہے، میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرے بچوں کا مسئلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھی، ہم نے رسول کی اولاد بھی بنائی، بیویاں بھی بنائیں، ان کو پیٹ بھی لگے تھے، ان کے کھانے کا مسئلہ بھی تھا، کیا ہمارے گھر میں سحری افطاری کا مسئلہ ہے؟ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی اکثر و بیشتر سید الہدا گھر تشریف لاتے اور مجھ سے پوچھتے ماذا طبختی، عیش کیا پکایا ہے؟ تو میں کہتی اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، آپ مسکرا کے فرماتے چلیں آج کا دن روزے سے گزارتے ہیں۔ ایک زندگی اور اللہ کی رضا کے لیے اتنے کام کیے، اگر اللہ ان کاموں کو اپنے فیصلے کے مطابق چاہے تو دنیا کے تمام فاسقوں پہ تقسیم کرے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ لیکن کیا فاسق کو یہ زیبا ہے، سستی کرنے والے کو یہ زیبا ہے کہ خود سویا رہے اور یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول میری سفارش کر لیں گے؟ اگر سونے کی وجہ سے مجھے سفارش کا حق ملتا تو رسول رحمت عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، فجر کے بعد کا وقت تھا، نماز وقت سے پڑھی اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ذرا آنکھ لگ گئی، آپ علیہ السلام فرمانے لگے یا بنت محمد قومی واستشہدی فی رزق ربکی، اے بیٹی فاطمہ قومی، اٹھ بیٹھ، یہ وقت اللہ کو راضی کرنا کا ہے، فجر کے بعد اللہ کائنات کو خیریں بانٹتا ہے اور محمد کی بیٹی سوئی ہوئی ہے۔ قومی واستشہدی فی رزق ربی کی، میری بیٹی اٹھ اس وقت حاضری دے، فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھ، رب خیر بانٹ رہا ہے، جولی پھیلا کے رب سے خیر کی بھیک مانگ۔ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اگر تو یہ سمجھے کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور میں عمل نہ کروں تو کل قیامت کے دن میری بات بن جائے گی، تو بیٹی فاطمہ یہ خیال ذہن سے نکال دے، حدیث کو سن، دل میں جگہ دے، اسے یاد رکھ، مغالطے میں مارا جائے گا تو، تجھے بڑی مصروفیت ہے، تیری کلغی بڑی اونچی ہے، تیرے معاملات بڑے ہیں، لیکن کبھی پیغمبر کی مصروفیت پہ بھی غور کیا کر، تجھے تو اپنے گھر کے بچوں کی فکر نہیں، میرے محمد کو امت کے ہر فرد کی فکر تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے امت کے لیے دعائیں مانگی، امت کی فکر کی، اور امت سو کے کہے، امت ناچ گانے پہ ڈانس کر کے فضولیات پہ پیسہ لگا کے یہ کہے کہ رسول میری سفارش کر دیں گے، مغالطے سے باہر آ، گمان میں مارا جائے گا۔
سلینی من مالی من شیتی یا بنتی فاطمہ، اے بیٹی فاطمہ دنیا کا مال شال اگر ضرورت ہو تو میں تیری ضرورت پوری کرنے کا ذمہ دار ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں نے تیرے کام نہیں آنا۔ اعمالی، تو نے عمل کرنا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت آئی نا، یہ آیت طیبہ میرے ساتھ پڑھیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے رسول اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کر اور انہیں جمع کر کے اللہ کا ڈر سنا، آخرت کا ڈر سنا۔ آخرت کی گھڑیاں بڑی سنگین ہیں، بڑی سخت ہیں، تاکہ تیرے خاندان کے لوگ ایزی نہ لیں۔ حضرت عباس چچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم چچا اپنی لغت میں کہہ دیتے ہیں، ہمارے نزدیک ہمارے معاشرے بر صغیر میں چچا اس کو کہتے ہیں جو باپ سے چھوٹا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تائے تھے، چونکہ آپ علیہ السلام کے والد گرامی عبداللہ سب سے چھوٹے تھے، تو ام کا ترجمہ ہم عمومی چچا کر دیتے ہیں۔ رحمت کائنات کا بڑا ادب کرتے تھے، ایک ایک بات کو یاد کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے دعا کروایا کرتے تھے۔ مکہ مدینہ میں بارش نہیں پڑ رہی تھی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے، کہنے لگے عمر فاروق امیر المومنین، اللہ جی پہلے ہم کائنات کے امام کو لے کے آتے تھے، وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو بارش برسا دیتا تھا، اللہ جی اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، ہم ان کے چچا عباس کو لے کے آئے ہیں، ان کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی نیک بندے سے دعا کروانی چاہیے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بڑا نیک کوئی نہیں ہم میں سے، انہوں نے نیک بندے سے دعا کروائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے، دعا ہوتی، اللہ بارش برسا دیتے۔ ان عباس سے ایک دن ویسے محبت میں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، چچا جی آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ کہنے لگے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تو آپ ہی ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اکبر منی، بڑے آپ ہیں لیکن دنیا میں ذرا پہلے آ گیا ہوں۔ بڑے آپ ہیں۔ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میری ڈیوٹی لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے سارے خاندان کو اکٹھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، آپ نے سمجھایا، آپ نے نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کے تقوی کا درس دیا، دوزخ سے بچ جانے کا درس دیا، جنت کی تیاری کرنے کا درس دیا۔ ایک ایک بندے کو مخاطب کیا، مجھے الگ مخاطب کیا، قریش کے لوگوں کو الگ مخاطب کیا، خاندان کے وڈیروں کو الگ مخاطب کیا، حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک درس کے اندر بچوں کا نام لے لے کے ان کو مخاطب کیا۔ بیٹو آخرت کی تیاری، بچوں آخرت کی فکر، تو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں کبھی لے کے بیٹھا ہے؟ روزانہ پیزے اڑاتا ہے بچوں کو لے کے بیٹھ کے، برگر اڑ رہے ہیں، ہائے وائے کی مجلسیں ہو رہی ہیں، پیپسی کوک چل رہی ہے، میچ دیکھے جا رہے ہیں، چھکے چوکے پہ لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ آخرت کے لیے بچوں کو کس نے لے کے بیٹھنا ہے؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو لے کے بیٹھ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، بڑی پاور والے مضبوط اعصاب کے مالک فرشتے، ان کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ شداد، انتہائی طاقت، قوی الجثہ، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جو انہیں کہا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ جب اس آگ میں پھینک دیے جائیں گے، قرآن کہتا ہے، سورہ زخرف کہتی ہے، تو یہ جہنمی لمبی مدت گزرنے کے بعد وَنَادَوْا یا مالکو، اس دروغے کا نام کیا ہوگا؟ مالک۔ یہ دن آئے گا، قرآن نے جب کہا ہے یہ ہونا ہے۔ جہنم سے پناہ مانگ، رمضان میں اللہ اس دوزخ کے دروازے بند کریں گے اور تو 10 دن کے اندر تھک جائے گا۔
10 دن نمازیں پڑھیں گے، 10 دن تہجد پڑھیں گے، 10 دن صدقہ خیرات کریں گے، 11ویں دن کے بعد 12ویں دن کے بعد کوئی حقدار آئے گا، ہم کاپی دکھا کے کہیں گے اسی حساب کتاب پورا کر دیتا ہے۔ دوزخ کی آگ سے روزانہ جہنم سے آزادیاں ملیں گی، اور تو 10 دن محنت کر کے آخری عشرہ اپنی تجارت میں مشغول ہو جائے گا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا، اے مالک کوئی فیصلہ سنا، ہمیں تو مدتیں بیت گئی ہیں دوزخ میں جلتے ہوئے۔ تو وہ فرشتہ آگے سے کیا کہے گا؟ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم نے یہیں رہنا ہے، تم نے یہیں رہنا ہے 60 سال 70 سال، مَاكِثُونَ ہمیشہ۔ اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہم روئیں یا صبر کریں، آج ہماری کوئی سننے والا نہیں۔ ناکسو رؤوسہم عند ربہم، ناک رگڑیں گے، ناکسو رؤوسہم، ناکسو رؤوسہم، سورۃ سجدہ تو ہر جمعے میں قاری صاحب سے سنتا ہے، اس کے ترجمے پہ غور کر کہ اللہ کا حبیب فجر کی نماز میں ہر جمعے میں اسے کیوں پڑھتا تھا۔ ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے ہاں ماتھے رگڑیں گے، ناک رگڑیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، اللہ ہم نے سن بھی لیا، فرجنا، اب ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، بے شک ہمیں یقین آ گیا۔ اللہ بہت بڑی ذات ہے، اس کے فیصلے بڑے مضبوط ہیں، وہ بندوں سے متاثر ہو کے قیامت کے دن فیصلہ تبدیل نہیں کرے گا۔ یہ ہے نا کہ بندے رون گے، ترلے، انہیں جو قرآن کہتا ہے وَلَا يَخَافُ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ایک آیت سورہ شمس کی، فدمدم، اللہ اٹھا اٹھا کے پھینکے گا بندوں کو، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ انہیں کہاں سے پھینکتا ہے، کہاں پھینکتا ہے، برابر ہوتے ہیں، مٹتے ہیں، مسخ ہوتے ہیں، جب شکنجے ریڈار میں جرم کی پاداش کی وجہ سے آ گئے، پھینکنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو ان کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔ مغالطے سے باہر آ، یہ آیت میرے ساتھ پڑھ، میں تجھے ترجمہ سمجھاؤں۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ لوگوں کے پھر انجام بد سے ڈرتا نہیں ہے کہ انہاں نو سٹ لگ جائے گی، انہاں دے چہرے مورے پگھل جان گے، آگچ جان گے تے سڑ جان گے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ایک اینا ٹکڑا یاد کرو، آپ دے مکان چ لکھ کے لاؤ، اسی آنے نا اسی بڑے لاڈلے ہیں، سانو سٹ نہیں لگے گی، اسی پھنساں گے نہیں۔ یہ اعتماد ان کو کرنا چاہیے تھا جنہیں ان کی زندگی میں جبریل آ کے کہتے تھے اے اللہ کے رسول اس صحابی کو سلام بھیج دیں، اللہ نے جنت میں مجھے اس کا محل دکھا کے ابھی بھیجا ہے۔ سستی تو پھر انہوں نے کرنی چاہیے سی نا۔ میری بیٹی فاطمہ جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار ہے، ابو بکر اور عمر 40 سے 60 سال کے عمر کے جو بندے ہیں، میرا ابو بکر ان کا سردار ہے۔ کہولو امتی، 40 سے 60 سال کے جو مرد ہیں پورے میری امت کے، میرا عمر ان کا سردار ہے۔ جو میری امت کے نوجوان ہیں 30-35 سال تک، ان کے حسنین کریمین سردار ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول گرامی مجھے گود میں بٹھا کے یہ دعا پڑھایا کرتے تھے، مجھے یاد کروایا کرتے تھے، اللہم اہدینی فی من ہدیت وعافینی فی من عافیت، اے اللہ تو نے ہدایت کے خزانے جہاں رکھے ہیں نا، اپنی ہدایت کے خزانوں سے مجھے ہدایت عطا کر دے۔
وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ، اللہ مجھے عافیت وہ دے جو تیرے نزدیک عافیت ہو۔ بعض دفعہ بندہ بندوں کے نزدیک صحت مند ہوتا ہے لیکن اندر سے کھایا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ مجھے صحت مند کہیں، مجھے ایسی صحت نہیں چاہیے، مجھے وہ عافیت دے جو تیرے کاغذوں میں عافیت ہو۔ سبحان اللہ، کیسے خوبصورت جملے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 5 ساڑھے 5 سال۔ اور نانا جی کیا یاد کروا رہے ہیں؟ یہاں کہتے ہیں جی یہ شاہ صاحب ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی نسل سے بڑا شاہ بھی کوئی آیا؟ آپ مجھے سبھی بتلائیے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا سگا بھائی نہیں تھا؟ یہ سید سردار نہیں تھا؟ او خاندان قوم قبیلے کے زوم میں نہ مارے جانا، عمل کرنا ہے رسول کے دین پہ، رسول کی بات پہ۔ رمضان آنے والا ہے، گھر میں بیٹھو، تیاری کرو۔ ہماری تیاریاں کیا ہو رہی ہیں؟ کھانے پینے کے مینیو بن رہے ہیں، سحری افطاری کا سامان خریدا جا رہا ہے، ماشاءاللہ بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ ہیں جی، چسکے چسکے چسکے۔ رسول رحمت نے فرمایا مجھے ایک شخص کی زبان دکھائی گئی 40 میل تک پھیلی ہوئی۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس بندے کی زبان ہے؟ تو جبریل نے مجھے بتلایا، حدیث یاد کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے چسکولے آدمی کی زبان ہے جو 24 گھنٹے چسکا تلاش کرتی تھی۔ اینو کام ہی کوئی نہیں سی، کھانا کھا کے آ رہے ہیں، کھانا کھان جا رہے ہیں، کھانا کھانا سی، کھانا کھا لیا ہے، کھانا کھانا ہے کہ نہیں، کھانا کی ہے، کھادا کی ہے، اسے سوائے اس کے کوئی کو فلاں مٹن کیا بات، فلاں تکے اللہ کیا بات، فلاں جگہ مرغا دیسی شوربے والا، سارے جان دے مٹن تے تکے تے کباب تے ڈشاں تے زیکے تے نمک تے مرچ انہوں پتہ ہے، لیکن انہوں اے نہیں پتہ کہ قرآن دی فلاں ایچ کی آکھے اللہ۔ اور چسکے لا کے آندہ ہے کہ جنتیاں نعمتاں میرے واسطے آ، گمان سے باہر آ، زوم سے باہر آ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے آج بڑے بوڑھے بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ اچانک سیبتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آج مجھے آپ یکدم ہی بوڑھے لگنے لگ گئے۔ آنکھ ابو بکر کی فوراً بھانپ لیتی تھی رضی اللہ تعالی۔ آنکھ میں بڑا فرق ہوتا ہے، چمگادڑ کی آنکھ میں اور عقاب کی آنکھ میں بڑا فرق ہے۔ چمگادڑ روشنی کو دیکھ کے آنکھ بند کر لیتی ہے، عقاب روشنی میں اڑتے ہوئے سمندر کی تہ میں مچھلی دیکھ لیتا ہے۔ آنکھ ابو جہل کے پاس بھی تھی، آنکھ ابو بکر کے پاس بھی تھی، لیکن آنکھ میں فرق ہوتا ہے۔ آنکھ تیرے پاس بھی ہے، آنکھ میرے پاس بھی ہے، آنکھ میں فرق ہے۔ آنکھ تیرے پاس، تیرے بچے کے پاس بھی ہے اور اس بچے کے پاس بھی ہے جو صبح سے لے کے شام تک رب کا قرآن پڑھتا ہے۔ آنکھ میں فرق ہوتا ہے۔ حیا والی بھی آنکھ ہوتی ہے، بے غیرتی والی بھی آنکھ ہوتی ہے۔ اس آنکھ نے دیکھا، صدیق اکبر کی آنکھ نے دیکھا، سیبتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آج کیا پریشانی، آپ آج ایک دن میں ہی مجھے بوڑھے لگ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس میں قوموں کو جن جرموں کی وجہ سے پکڑا جائے گا وہ جرم اور ان کی سزائیں بیان ہوں گی، اور جو جرم کرے گا شکنجے میں آئے گا۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی سزائیں اللہ نے سنا دی ہیں، فاسقوں فاجروں کی اللہ نے سزائیں سنا دی ہیں، حیا باختہ نعرے لگانے والے میرا جسم میری مرضی اللہ نے سزائیں سنا دی ہیں۔ ابو بکر سورۃ اذا الشمس کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ابو بکر مجھے سورۃ المرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے۔ 5 سورتوں کے نام لیے، 3 مجھ سے سن لیے ہیں، 2 خود ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، مولوی صاحب سے پوچھنا تاکہ تیری تڑپ کا پتہ چلے کہ مولانا قاری صاحب وہ کون سی 5 صورتیں ہیں جن کی وجہ سے کونین کے امام نے کہا بیٹی کے غم کی وجہ سے نہیں، مکہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، گھر چھوڑ کے اب اور مدینے میں ایک ایسی جگہ میں آنا جہاں کوئی شے ہے ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، قرآن کی 5 صورتیں ہیں جنہوں نے محمد کو بوڑھا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایک آیت آپ کو سناتا ہوں تینوں صورتوں سے۔
سورۃ المرسلات، انہا ترمی بشرر کالقصر، لوگوں یہ جہنم کی آگ جب اڑ رہی ہوگی تو اس کے شعلے اتنے اتنے بڑے ہوں گے جس طرح کالقصر محل ہوتے ہیں، کأنہ جمالات صفر، گویا بڑے بڑے سرخ اونٹ ہیں۔ یہاں بڑے چلاک بنے پھرتے ہیں، سب چلاکیاں پڑی رہ جاتی ہیں اور یہ جسم بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ جہنم سے بچانے کی کوشش کر، رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کو دینا۔ دروازے جہنم کے بند ہیں، 30 دن کا نامہ اعمال ترتیب دے۔ فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری پڑھاتے، بخاری لکھی، حدیث لکھی، مسجد نبوی کے محراب میں بیٹھا کرتے تھے، آرام بھی وہاں فرماتے تھے۔ اس سے بڑی عظمت کوئی ہو سکتی؟ لیکن جب رمضان آتا تو گھر والوں کو قیام کرواتے، نفل پڑھاتے، ہر رکعت کے اندر 20 آیات کی تلاوت کرتے، ہر رکعت کے اندر 20 آیات کی تلاوت کرتے۔ اس تلاوت کے علاوہ 20-22 بار قرآن مجید مکمل فرماتے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نمازوں کے علاوہ رمضان کے مہینے میں 60 بار قرآن مکمل فرماتے۔ بعض احباب اس حدیث کا یہاں حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے پہلے قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ یہ واقعہ ایک صحابی کے ساتھ خاص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحی کے ذریعے سے بعض باتیں بتلا دیتے تھے کہ اس نے تیرے سے وعدہ کر لینا، لیکن بعد میں اس سے پڑھا نہیں جانا۔ پھر ایسے ہوا کہ یہ صحابی کہتے ہیں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ پابندی لگائی کہ 3 دن سے پہلے تو مکمل نہ کرنا۔ میری امت میں، میری زندگی میں وہ دن آئے، تھکاوٹ، بخار، بیماری آئی کہ 3 دن کے اندر پورا کرنا بھی میرے لیے مشکل ہو گیا۔ کاش میں اللہ کے رسول کی بات مان کے 7 دن کی بات پہ میں پکا ہو جاتا۔ صحت ٹھیک ہو، طبیعت ٹھیک ہو، قرآن مجید سے شغف ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم شعبہ حفظ کے اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ 8 گھنٹوں کے اندر خوبصورت انداز سے ہمارا بچہ ہم کو مکمل قرآن الحمدللہ سنا لیتا ہے۔ الف لام میم سے لے کے کہاں تک بولیں؟ اے میں ہوندا ہے، ہاں جی، 18 پارے الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں۔ گوڈے پہ بیٹھ کے میں فقیر نے سنائے زبانی، ایسے بیٹھے اور 18 سنا کے اٹھے۔ یہ ہے لگاتار۔ اور ویسے اس پروردگار کو یہ معلوم ہے کہ ہم یہ فقیر جانتے ہیں کتنے طالب علم ہیں جو 7:30 بجے الحمدللہ اسمبلی میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے عصر تک الف لام میم سے لے کے ناس تک پورا قرآن۔ ہاں جی، ہمارے اداروں میں قانون ہے، نظم ہے کہ جب بچہ حفظ کرے گا آخری دن پورا قرآن سنائے گا مکمل 1 دن میں، پھر ہم اسے سند جاری کریں گے۔ یہ ایک ادارہ نہیں، قاری سعید اللہ صاحب سے پوچھئے، ہزاروں ادارے ہیں جس میں بچے 1 دن میں پورا قرآن سناتے ہیں۔ گل شوق دی ہے، گل روح دے طاقتور ہون دی ہے۔ کئی روحاں کرسی تے بیٹھیاں نہیں تھک دیاں، کاروبار کر دیاں نہیں تھک دیاں، کئی روحاں قرآن پڑھ دیاں نہیں تھک دیاں۔ آپ ہمیں کسی ایسی مجلس میں بٹھا دیں جو ہمارے افکار کے مطابق نہیں، ہمیں وہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی دی محفل چ فاسق بندے نو بڑھنا اوکھا ہو جاتا ہے۔ وہ پھر ایویں ہوندا جویں مچھلی پانی چوں باہر آ گئی ہے، کدے واسیاں آن گیاں، کدے دائیں ویکھے گا، کدے کہے گا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ تسی ویندے ہو اللہ رسول دی گل چھیڑ لو، نال ہی چہریاں دے تیور بدلن لگ پیندے نے۔ یہ کتے پتہ نہیں مولوی صاحب مینوں لا رہے نے، پتہ نہیں میری پھٹی پوچھی جا رہی ہے۔ رمضان کا شیڈول کھانے پینے کی ٹینشن نہ لیں، جس اللہ نے 11 مہینے کھلایا ہے نا وہ 12ویں مہینے بھوکا نہیں مرنا دے گا۔
رمضان دا مہینہ عزیزو صحت بناؤن دا مہینہ ہے. یہ رنگ برنگے کھانے کھا کے صحت بگاڑن دا مہینہ نہیں جے. خدا دی قسمیں سادیاں سحریاں کر کے سادیاں افطاریاں کرو. 11 مہینیاں دیاں بیماریاں تو جسم اللہ ہے پاک کر دے گا. کائنات کوئی میڈیسن تے دعا رمضان ارگی آئی نہیں جیڑی جسم نو بیماریاں تو پاک کرے. اسی افطاری ٹائم تونا لا کے کھا کے اگے نالوں کم ایڈا ٹھڈ پھلا کے مڑ کے پے جانے. فجر یعنی مغرب کی نماز فوراً کیوں رکھی ہے؟ تاکہ سستی نہ پہ جائے. کھجور اور سادہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی چپاتی وگرنہ عموماً کھجور پہ آپ کفایت فرماتے. سحری ٹائم ہلکا پھلکا کھانا. آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ابن آدم کے لیے لقمہ او لقمتین دن گزارنے کے لیے یہ کافی ہوتے ہیں. یہ دیکھنے کو تو بعض دفعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سادگی تھی, تھا کچھ نہیں تھا, سب کچھ تھا. جنت سے پھل آتے تھے, کائنات کے خزانوں کی چابیاں پیش کی جاتی تھیں. لیکن رسول نے بتلایا ہے کہ میں نمونہ ہوں غریبوں کے لیے بھی, امیروں کے لیے بھی. کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رنگ برنگا کھاتے تھے. اور ساتھ بتلایا کہ سادہ کھانے کے اندر برکت ہے, صحت ہے. دنیا ساری سادے کھانے لا رہی ہے, رنگ برنگے کھانوں سے جان چھڑا رہی ہے, کچے برتن کی طرف آ رہی ہے, آئل گھی سے جان چھڑا رہی ہے, اسی سادگی کی طرف آ رہی ہے جس سادگی کا درس میرے محمد نے دیا ہے. سادگی پہ عمل کر, تیری زندگی بنے, آخرت بنے, صحت بنے, اور محمد الرسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کا تجھے ثواب بھی ملے. قیام اللیل گھر والوں کو پابند کرنا ہے, بیویاں نو پابند کرو. افطاری ٹائم انہاں نو دعا منگن دا وقت دینا ہے. اے نہیں آپ 15-20 یار لے کے تسی بہ گئے رنگ برنگیاں ڈشاں مگاؤن لئی, اور وہ بیچاری برچی خانے کے اندر, اس کا بھی حق ہے کہ آپ نے افطار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری سے پہلے جب روزے دار جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. اللہ اس وقت جنت بانٹ رہے ہیں, اللہ دوزخ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, اللہ درجات کی بلندی دے رہے ہیں. عورت اپنے بچوں کی ہدایت مانگتی ہے, اللہ ہدایت دے رہے ہیں. دنیا کی بہتری مانگتی ہے, اللہ بہتری دے رہے ہیں. صحت مانگتی ہے, صحت دے رہے ہیں. اس نے سب کچھ لینا ہے اور تو نے اس کو سموسے اور پکوڑے تلنے پہ لگایا ہوا ہے. تجھے پتہ نہیں یہ سموسے اور پکوڑوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس دعا کے سامنے. میں الحمدللہ آپ کو یہ بتاؤں, میں رمضان سے پہلے گھر کے اندر یہ کہہ دیتا ہوں کہ تیرے نزدیک میں ہی سب سے, گھر کے نزدیک میری ٹینشن ہے نا تجھے. لو جی افطاری دے وقت میری ٹینشن نہیں دے لینی کہ آ نہیں آگا تے کاری صاحب کی کہن گے, آ نہیں آگا تے کاری صاحب کی کہن گے. افطاری دے وقت میں تیرے تے تاں خوش ہاں کہ 15 منٹ پہلوں مصلا بچھا کے تو مینوں دعا منگدی نظر آویں. میرا پانی گرم ہوئے گا نا, میرا سموسا ٹھنڈا ہوئے گا نا, میرا ہی سموسا ٹھنڈا ہوئے گا نا. مینوں 15 منٹ پہلوں جو سریا وریا جو ہے سارا سال کھائی دا ہی ہے. رمضان کا مہینہ ہر کسی کو نصیب ہو جاتا ہے. ایک صحابی رسول نے خواب دیکھا, کہا اللہ کے رسول میں خواب دیکھا, میں بڑا پریشان ہوں, غور سے سنو, وقت پورا ہو گیا. پریشان اس لیے ہوں کہ ایک شخص بڑا خرچ کرتا تھا, نفل و نوافل بڑے پڑھتا تھا, صدقہ خیرات کرتا تھا, جہاد کرتے کرتے آپ کے ساتھ مل کے کافروں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا. اور ایک شخص اس کے مقابلے میں اتنا نیک نہیں تھا, اتنا محنتی نہیں تھا, لیکن میں نے خواب میں دیکھا ہے خواب, اللہ تعالیٰ نے جو کم محنتی تھا مجھے میری نظروں میں اسے جنت کا داخلہ بڑا پہلے دے دیا, اور جو زیادہ محنتی تھا اور شہید ہوا اس کو جنت کا داخلہ خاصا بعد میں ملا. یہ میں نے خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا اس میں پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول پریشان اس لیے ہوں کہ وہ محنت کر کے پیچھے کیوں رہ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو صحابی تیرے نزدیک محنتی تھے, جہاد کرتے تھے, خرچ کرتے تھے, نفل و نوافل زیادہ پڑھتے تھے, وہ اس صحابی سے جو تیرے نزدیک کم محنتی تھے وہ اس سے 1 سال پہلے فوت ہوئے, اور جو کم محنتی تھے تیری نظر میں وہ 1 سال بعد میں فوت ہوئے. ایسے ہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول ایسے ہی ہے. فرمایا ہاں میرے صحابی, یہ جو تجھے کم محنتی نظر آتا ہے نا, اللہ نے اسے جو 1 سال اضافی عطا فرمایا, تو مجھے بتا کہ پھر اس اضافی سال کے اندر رمضان آیا ہوگا کہ نہیں؟ کہا اللہ کے رسول رمضان تو آیا ہوگا, آیا تھا.
فرمایا روزے تو رکھے ہوں گے، نیکی تو کی ہوگی، نفل تو پڑھے ہوں گے. جی. آپ نے فرمایا ہاں یہی فرق ہے کہ اللہ نے جو اسے ایک اضافی رمضان دیا، اس رمضان میں اس نے اللہ کو راضی کیا. اللہ نے غازیوں اور شہیدوں سے بڑا رتبہ اس کو دے دیا. زبان کی حفاظت کرنی ہے رمضان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور لیس للہ حاجۃ. اللہ تعالیٰ کو جس بندے کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. فیصلہ بادیوں کا مزاج جگتوں والا ہے، رمضان کا مہینہ جگتوں سے پرہیز کرنا، محنت کرنی، قرآن مجید کو وقت دینا ہے. اچھا ایک گل نوٹ کر لیا جی، جیڑے سپارے تسی پہلے دن پڑھ لے نا وہی اصل جے اگلے دن تو سستی ہونے لگ پیندی تے کسی نو دسیدہ نہیں ہوندا کہ اج ماشاءاللہ 15 پڑھ لے نے 12 پڑھ لے نے. ایسی نظر لگتی ہے اگلے دن جسم چ طاقت ہی نہیں رہندی. چپ کر کے کسی کونے خدرے چ قرآن مجید لب لو. ہونے سونا والے موٹے عرفاں والے جنہیں پڑھنا ہے شوق ہے میرے نال وعدہ کرے میں فقیروں نو قرآن لے کے دیاں گا. پڑھنے والے بنو، کوئی بہانہ نہیں جے، کوئی عذر نہیں جے. وقت ہے، زندگی ہے، جنت لینی ہے. 60 بار قرآن. امت کا بہت بڑا فقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے دورہ فرماتے، آخر میں 2 دور فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرضوں کی پابندی کرنی ہے، فرض نمازیں وقت پہ پڑھنی ہیں، سنتوں کے ساتھ پڑھنی ہیں. فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 6، 4 پہلے 2 بعد میں، مغرب کی 2 سنتیں 3 فرضوں کے بعد میں، عشاء کی 2 سنتیں 4 فرضوں کے بعد، اور 3 وتر. ان کو نہیں چھوڑنا، ان کا خاص اہتمام کرنا. تے اے کوشش کر کے نا اپنا تسی انشاءاللہ اللہ کو دعا منگنی ہے. اللہ سونے ہیں میں نا ایس دفعہ چاہنا کہ میں کوئی روزانہ 2-4 بندیاں نو روزہ افطار کرایا کراں. پاک پروردگار مینوں توفیق عطا فرمائے. کھجور جیب چ رکھنی ہے، سادی مادی جیڑی مل جائے تے بیٹھیاں اٹھدیاں خرچ کرو رمضان دے مہینے چ. بچیاں دے کولوں خرچ کراؤ. اللہ کثرت نہیں جے ویندا، او پاٹے نوٹ بھی قبول کر لیندا ہے. وہ چند کھجوروں میں اتقوا النار ولو بشق تمرہ. وہ لوگوں رمضان چ اگ چوں بتن دی کوشش کرو. کچھ نہیں جے لبدا کھجور ہی دیو اللہ دے راج. اور ایک بات سن لو اور میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو آپ کے فائدے کی بات سنانے لگا ہوں، حدیث سنانے لگا ہوں. میرے ساتھ وعدہ کرو کہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اچھا عمل آسان جے، کچا دھاگا بن کے کھوچ پٹھا نہیں جے لٹکنا پینا. رسے یار نو مناؤن لئی گھنگرو نہیں جے پیراں چ بن کے نچنا پینا. کوئی اوکھا کام نہیں، نہ گل چ لویا، نہ بسوا من تیل، نہ راندا کا ڈانس. بڑا سادہ جا کام ہے. اور اگر وہ کام آپ میں نے نہ کیا تو نیکی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ رات کو، جمعے کے دن سے پہلے والی رات کو آدم کی اولاد کی نیکیاں اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہیں. جس بندے کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میل کچیل، کھور، کینہ، بغض، کپٹ، کدورت ہوتا ہے، اس کی نیکیاں اللہ کے دربار میں پیش ہی نہیں کی جاتی. اچھا کام اوکھا جے تھوڑا جے. ہاں بعض بندے نہیں بھائی میں ٹھیک ہاں تھوڑا نال نہیں اللہ معاف کرو ساڈا اسی کہڑا بندے مارے نے. یہ ہے جان چھڑاؤن پروگرام. کی یہ ہے جان چھڑاؤ اسی کہڑا بندے ٹھیک ہو بس ماشاء اللہ سولو کراؤن تر پو نا. بعض بندے ایڈی زد لائی ہے نہیں اسی نہیں سولو کرنا، ساڈا آپس مسئلہ ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مسئلہ بھی ہے. نجاشی وہ حبشی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حضرت حمزہ کو قرار دیا رضی اللہ تعالیٰ. اے کھول دو الماری، اے کھول دو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا سید الشہداء. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پہ آپ نے آنسو بہائے. حضرت حمزہ کا قاتل رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. خدا کی قسم میں قربان جاؤں اپنے پیغمبر کے قدموں کی دھول پہ. آپ نے اشارے کنائے میں بھی ملامت نہیں کیا کہ تو میرے چاچے دا قاتل ہے.
رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنے والا ایک شاعر پکڑا گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ زبان بڑی چلاتا ہے, یہ شاعری کرتا ہے جس میں آپ کی توہین کرتا ہے, مجھے حکم دو میں اس کے سامنے کے 2 دانت نکال کے پھینک دوں. آپ نے فرمایا عمر محمد کو اللہ نے شکلیں بگاڑنے کے لیے نہیں بھیجا. آپ نے 3 بندوں کے بارے فرمایا تھا یہ اللہ اور اس کے رسول کے اتنے بڑے دشمن ہیں, او لوگوں اگر تمہیں کعبے کے غلاف سے لپٹے ہوئے بھی نظر آئیں ان کو تم نے قتل کرنا ہے. ان میں سے ایک اکرمہ تھے, ابو جہل کے بیٹے تھے, لیکن انہوں نے آنکھ بچا کے لوگوں سے بچ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتے فوراً کہا اللہ کے رسول مجھے معاف کر دے. آپ نے معافی کا پروانہ جاری فرما دیا. تو آنا ہے میرے بڑے دکھ نے, ساڑیاں بڑیاں لڑائیاں نے بندے قتل کیے, چچے کے چہرہ مبارک کا مسئلہ کیا, اس نے تو سب کچھ کیا تھا. ایک شخص آ گیا آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا, آپ اس کو جواب نہیں دے رہے, اتنا غصہ تھا آپ کو, اتنا غصہ تھا. اس نے اتنی اسلام کی دشمنی کی, اتنی اللہ کی دشمنی کی, اتنا کفر و شرک کا ساتھ دیا, اتنے پروپیگنڈے, اتنی بغاوتیں کی. آپ علیہ السلام نے اس کے بارے بھی حکم دیا تھا اس کو بھی تم نے قتل کرنا ہے. وہ پیغمبر کی بارگاہ میں مجلس میں آ کے بیٹھا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دیں. آپ اسے معاف نہیں کر رہے. صحابہ کھڑے تلواریں لے کر کے. جب تیسری بار اس نے کہا آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا, اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں معاف نہیں کر رہا, اس کو پکڑو انجام تک پہنچاؤ, یہ اللہ اور اس کے حبیب کا دشمن ہے. ایک صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ کی بارگاہ میں آ گیا, ہم نے سمجھا کہ آپ نے قبول کر لیا ہے, اگر اس کو مروانا تھا تو آنکھ کا اشارہ فرما دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے محمد کی آنکھ کو خیانت سے پاک پیدا کیا. میں آکھ دے اشارے نال تانوں کیوں آندا اینوں مار دیو, جیڑا آ گیا ہے وہ پھر اے نہ ہن تسی سلو کرنی ہے. گلاں تو سن لیاں, جمعہ ٹائم پورا ہو گیا تے شیطان دساں کی اونے کود آنا وچ, انہاں کہنا لے تو کیوں بھائی وہ آوے ہیں, تو وڈا ہے, تیری داڑھی 4 وال چٹے نے, تیری کرسی وڈی ہے, تو نے ایک بار اس کو کھلایا تھا, یہ تھا وہ تھا, لاکھوں باتیں تمہیں یاد آئیں گی, وہ آپ کی نہیں ہوں گی جو سلو کے درمیان رکاوٹ بنے گی. قرآن کہتا ہے سب شیطانی خیالات ہوں گے. شیطان کو شکست دینی ہے. اپنے بھائیوں کے بارے عزیز و اقرب, باز بھائی بھیڑاں نہ لڑے نے نہیں بول دے, بعض سساں نوواں نہ نہیں بول دیاں, اے میریاں ماواں بھیڑاں بیٹھیاں نے تے منٹ چ اسی آنے ساڈا مرن جین ختم ہے, ساڈا مرن جین ختم ہے. لا يدخل الجنت قطاتن, جو بات بات پہ رشتہ داری توڑتا ہے اللہ نے جنت کا داخلہ حرام کیا. اسماء آئیں رسول رحمت علیہ السلام سے, انہی کی بیٹی اسماء نے پوچھا اے اللہ کے رسول میری ماں آئی ہے, ماں کا نام بھی اسماء, بیٹی کا نام بھی اسماء. حضرت ابوبکر صدیق کی ایک بیوی جنہیں حضرت نے طلاق دے دی مشرکہ تھی. کہا اللہ کے رسول مشرکہ ہیں, فرمایا سیلی امہ کی, اگرچہ مشرکہ ہے لیکن تیرے حسن سلوک کی حقدار ہے تیری ماں. ہم سب اللہ سے تو معافی مانگیں گے, تو کیا ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ آج کے جمعہ کے بعد کوئی 1-1 2-2 بندے اسی لب کے نا انہوں نے معاف کرنا ہے. اچھی آواز نہ انشاءاللہ کرنا ہے نا. اے کام مل رہا ہوم ورک, اسائنمنٹ, تجربہ کر کے ویکھنا ہے کہ کام ہو رہا کہ نہیں. جے تاں کام ہو جائے سمجھو دل چ ایمان دی روشنی تے چراغ جل رہے نے کہ اس روشنی نہ نیرا دور ہو گیا. نیرا تے جے دل چاہی جاوے نہیں کیوں یہ وہ ان کنتم تعلمون فإنهم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون, اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ, پھر سمجھو کہ ایویں گلاں تے سبحان اللہ تے واہ واہ بلے بلے زبانی کلامی حقیقت دل چ ایمان نہیں جے. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم, آج کے بعد تمہیں ملامت بھی نہیں کیا جائے گا. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. قیام اللیل کی 11 رکھتے ہیں, ان کا اہتمام کرنا, فرض نمازوں کی پابندی کرنی انشاءاللہ کہی جائیے, زبان کی حفاظت کرنی ہے, روزانہ ہی خرچ کرنا ہے, روپیہ 2 روپیے دی گل نہیں, جو سرے ورے جو ہو سکے روزانہ ہی. سحری افطاری گوانڈیاں دے گھر کھاندے پیندے بھی نے نا ایویں سالن کل دینا ہے,
سنت عمل کرنا ہے ہمسائے نو وہ پاویں ساڈے تو زیادہ امیر کیوں نہ ہوے ساڈے والوں پاویں آپ دے ملازم نو دے دے اونے آپ دی کیتی پاونی ہے اسی آپ دی کیتی پاونی ہے اسی نیکی کرنی ہے جڑے کھاندے پیندے لوگ نے انہاں کو ملازم کم کردے نے شہزادیو انہاں نو پابند کرو ملازماں نو ٹائم دینا قرآن پڑھن دا دکان چ با کے ادھا گھنٹہ اور نکر چ پے نے قرآن چلو سارے میرا پتر ادھا گھنٹہ قرآن دی تلاوت کرو تسی ٹائم دینا ہے وقت دی زکات تے خیرات کڈنی ہے اے وقت دی زکات تے خیرات قیامت والے دن کم آئے گی وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرا باس مینوں ٹائم نہیں سی دیندا ہم نے انہیں وقت دینا ہے نماز کا وقت دینا ہے جمعے کا وقت دینا ہے اور انشاءاللہ خود بھی زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی اپنے بچوں کو بیویوں کو پابند کرنا ہے ماں باپ کو پابند کرنا ہے رمضان گزشتہ سال سے ذرا ہٹ کے گزارنا ہے تے کوئی بچوں دال آ کے نا منہ بنا کے اللہ دے سامنے رونا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی راتوں میں بندہ اللہ کے سامنے رو پڑے اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے کلیاں بہ کے تباکو فتباکو اللہ اکبر اوے رویا کرو تے جے رونا نہ آوے حدیث دے جملے نے رون والا منہ ہی بنا لیا کرو باکو فتباکو جھوٹی موٹی منہ تو بناؤ رونے والا اللہ تعالیٰ عزت بنا دیتا ہے عتیق اللہ سلفی صاحب ہمارے بزرگ ہیں شیخ الحدیث ہیں بچوں پہ سختی کرتے ہیں نماز چھوڑنے کے حوالے سے اور رات کو بچہ جاگتا ہو تو اس کو اور سختی کرتے ہیں موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہو تو اور ہی سختی فرماتے ہیں تو وہ بچہ موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا وضو شوضو بھی نہیں تھا اس کا اس نے دیکھا مولوی صاحب آ گئے انہیں موبائل جیبی چ پا کے دو نفل نہیں تے تے سلفی صاحب نہ وہ پیچھے بہ کے دعا منگن لگ پے سونے تو میرے تے کنا ک راضی ہیں کہ مینوں ایداں دے طالب علم عطا کیتے نے جڑے راتی اٹھ اٹھ تجداں پڑھدے نے سونے تو میری کسے نیکی نو یقیناً قبول کیتا ہے یا تیرا میرے تے احسان ہے کہ میں گنہگار خطا کار اس ادارے دی بنیاد رکھی تے اے فقیر رات تیرے سامنے کھڑا ہو کے نفل پڑھدا پیا مولوی صاحب رو رو دعا منگی تے اٹھ کے چلے گئے اے طالب علم آندا مینوں اینی حیا آئی میں کہ اللہ سونے میں جھوٹی تجت نیتی ہے تو عزتاں بنا چھڈیاں نے تے جے میں سچ مچ نیتا تے تو مینوں کی عزتاں عطا کریں گا وہ کہن لگا پھر میری زندگی چ دن کوئی نہیں جے آیا کہ میں تجت چھڈی ہوے رویا کرو یا رون والا گل سمجھ آ گئی ایدا مول پینا ایدا ایویں پکھے پیٹھے نہ بنو ایڈے کہ تانوں رون دی ضرورت ہی نہیں جڑے بندے نوں پتہ ہے نا قبر چ میں کلا ہر شے میں چھڑ جانی ہے خدا دی قسمیں اور روندا ہے وہ آخرت التحان ہوندا ہے وہ تنہائی چ بہ کے اللہ تعالیٰ کو دعاواں منگدا ہے اپنے اہل و عیال لئی اپنے بیوی بچیاں لئی کہ سونیاں انہاں نوں دین دی محبت لئی قبول کر لے اللہ رمضان کے اس بابرکت مہینے تک ہمیں پہنچنے کی توفیق دے اگلا جمعہ آپ رمضان میں انشاءاللہ ادا فرمائیں گے مسجد نبوی کے مترجم علامہ راشد اقبال صاحب اگلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے آپ نے بر وقت آنا ہے اور جمعے انشاءاللہ ہمارے جو رمضان کے ہیں وہ پورے وقت پہ ختم ہوں گے آج موسم ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا ہے آپ کا اضافی وقت لیا ہے کچھ میں نے آپ کو بریف کرنا تھا اللہ تعالی ہماری اس محبت کو آپ کے بیٹھنے کو میرے کہنے کو قبول فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ لوگو آگ سے بچنے کی کوشش کرو اگرچہ ایک کھجور کیوں نہ خرچ کر کے اس کوشش کے اندر حصہ ڈالو قو انفسکم و اہلیکم نارا لوگو اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ افطاری کے وقت دعا اور سحری کے وقت دعا یہ نہیں بھولنی سحری کے وقت ضرور اٹھنا ہے اور کچھ نہ کچھ نفل و نوافل کا اہتمام کرنا ہے سحری کے وقت اپنا ہی لطف اور اپنا ہی مزہ ہے اصلاً یہ جو تراویح ہے یہ قیام اللیل ہے تہجد ہی ہے ہم اس جامع مسجد بیت رضوان میں ہمارے منتظمین نے الحمدللہ ثم الحمدللہ حاجی عبدالرحمن صاحب اور میرے بھائی عامر رحمان صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے رمضان کے اندر ہم نے آپ کے لیے تراویحوں کا بہترین انتظام کیا ہے اور پورا قرآن ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ پورا قرآن آپ نے سننا ہے انشاءاللہ اس گھر کو آپ نے آباد کرنا ہے انشاءاللہ
اس کی آبادی میں آپ نے حصہ ڈالنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد کرم کرے گا، آپ کے لیے انشاءاللہ ماحول ٹھنڈا میٹھا بھی کر دیں گے۔ آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اللہ ہمیں ہمت دے، اور جو میرے ساتھی بھائی کر رہے ہیں اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ اسے قبول فرما لے، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، یہ جتنے تیرے فقیر تیرے دربار پہ بیٹھے ہیں اللہ سب کو رمضان میں اس سے پہلے جہنم سے آزاد فرمانا۔ اے اللہ، ان میں سے کوئی میرا دکھی بھائی بیٹھا ہے اللہ اس کے دکھ دور کر دے۔ میرے پاک پروردگار اگر کوئی پریشان بیٹھا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کر۔ میری ماں بہن کوئی پریشان ہے آسانیاں پیدا کر۔ بے اولاد ہے تو نیک اولاد عطا کرنا، اولاد دی ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے۔ رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے تو اچھے رشتے عطا کر، رشتے کر کے پریشان ہے تو مہربانیاں کر۔ اے میرے اللہ، اس گھر کو تا قیامت آباد فرما، اللہ اسے شاداب فرما، اونچی آواز سے آمین کہیے۔ اے اللہ، اسے ہر شر سے محفوظ فرمانا، اللہ ہر خیر اس کے قریب کرنا، اسے ہر خیر کے قریب کرنا، یہاں سے جانے والے خطبات کو امت کی اصلاح کا ذریعہ بنانا، اور جو اصلاح ہو رہی ہے اے اللہ اسے قبول فرما کے ہم تجھ سے اس کا نتیجہ قیامت کے دن جنت کی شکل میں مانگتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔